پی ٹی آئی بالخصوص جا چکے ہیں باقاعدہ عدالت اور اس معاملے کو لے کر کہ ان کے نومینیشن پیپرز ان کو فائل نہیں کرنے دیے جا رہے اور ان کے جو کینڈیڈیٹس ہیں ان کو باقاعدہ روکا جا رہا ہے ایون اف دے آر ناٹ ایون ریموٹلی انوالوڈ ان the 9th of May میسیکر. تو یہ بتائیے گا وہ سارا کچھ اب یہ تمام معاملات اگر عدالت چلے گئے ہیں، عدالت ظاہر ہے یہ سوال نگراں حکومت سے، نگراں سیٹ اپ سے ہی کریں گے، تو آپ کو نہیں لگتا کہ ایک یہ میٹر آف کنسرن، کیونکہ اٹ واز ناٹ جسٹ دا پی ٹی آئی، پیپلز پارٹی بھی برملا یہ بات کرتے آئے ہیں کہ صرف ایک جماعت کے لیے لیول پلینگ فیلڈ ہے اینڈ فار نو بڈی ایلس. نہیں، اگر ایسی کوئی چیز ہوئی ہم اس پہ ضرور وی ول لک ان ٹو اٹ، ہم ویل ٹیک دا اکاؤنٹ آف دیٹ. اور اگر کوئی ایسے انڈیویجول شکایت آئیں تو وی ول ٹیک ایکشن آن دیٹ. ہمارا کام ہی یہی ہے کہ ہم انشور کرائیں کہ جو لوگ پارٹیسپیٹ کرنا چاہتے ہیں پیسفل انداز میں الیکٹورل پروسیس میں، ان کو یہ حق دیا جائے. گزشتہ آپ کے کانورسیشن میں آپ نے کہا کہ 9 مئی کے جو لوگ ہیں ان کو آفس ہولڈ نہیں کرنا چاہیے، ان یور ویو پبلک آفس ہولڈ نہیں کرنا چاہیے. یہ میری رائے ہے، آپ کی رائے ہے، یہ قانون نہیں ہے. ٹھیک ہے، اچھا قانون نہیں ہے لیکن آپ کی قانون رائے تو نہیں ہے نا، میرا کہا تو قانون نہیں ہے. بالکل. مجھ سے ایک سوال پوچھا گیا، میں نے اس میں اپنی رائے کا اظہار کیا کہ جو اس طرح کے ڈسرپٹیو پولیٹیکل بیہیویئر رکھنے والے لوگ ہیں ان کو اگر پبلک آفس وہ ہولڈ کریں گے تو میں کم سے کم بہت ان ایزی ہوں گا کہ وہ اس دورانیے میں آپ کو بہت اس طرح کے ایریٹک بیہیویئر کے لوگوں کو آپ جب اتنی بڑی ذمہ داریاں دے دیتے ہیں تو وہ کس طرح ایکٹ کریں گے. لیکن پرائم منسٹر آپ کا یہ جو ڈسکمفرٹ یا آپ کی ان ایزینس ہے وہ ایک عام شہری کے طور پر نہیں ہے. آپ نگراں پرائم منسٹر ہیں، یو دا چیف ایگزیکٹو آف دا کنٹری. کیا آپ اپنے اس ان ایز کو کہیں نہ کہیں ریفلیکٹ کریں گے کہ یہ لوگ پبلک آفس ہولڈ نہ کریں؟ دیکھیں یہ تو قوانین اس کا جواب ول یو امپلیمنٹ دس تھاٹ ان اینی مینر؟ دیکھیں یہ میری رائے تھی، میں نے اس کا اظہار کیا ہے، اور میں بھی ایک شہری بھی ہوں ساتھ میں، اگر اس ملک کا چیف ایگزیکٹو ہوں، اور اس کا بھی مجھے اختیار ہے کہ میں ڈفرینشیٹ کر کے اس کو اپنی جہاں موقع ملے اپنی اظہار رائے اپنا بھی کروں. اگر قوانین اس کی اجازت دے گی، یہ کام پرائمرلی الیکشن کمیشن آف پاکستان کا ہے، وہی کوالیفیکیشن اور ڈسکوالیفیکیشن آف کینڈیڈیچر جو ہے نا ان کو دیکھتی ہیں. وہ اس کی امپلیمنٹیشن کا جو عام ہے وہ ہے، وہی یہ فیصلہ کر سکتی ہیں، میں یا نگران حکومت تو نہیں کر سکتی. صرف اس کو ایک قدم اور آگے لے جاتے ہوئے آپ کو لگتا ہے کہ کسی بھی جماعت کو ایک برش سے پینٹ کر دینا چاہیے اس بدقسمت واقعے کی بنیاد پر کہ اگر جو چیزیں ہیں جن لوگوں کے خلاف شواہد ہیں فیئر انف ان کا ٹرائل ہو اور ان کو کڑی سے کڑی سزا بھی ہو، لیکن جو اس جماعت سے منسلک ہیں اور اس واقعے سے ان کا دور تک تعلق نہیں تھا، ایٹ لیسٹ ان لوگوں کو ہم الگ کر کے علیحدہ کر کے، یہ بات صحیح ہے؟ آپ اتفاق کرتے ہیں؟ یہ بات درست ہے. میں قطعاً یہ نہیں سمجھتا ہوں کہ پی ٹی آئی کو ایز اے پولیٹیکل اینٹی جو ہے نا آپ پیور 9 مئی کے پریزن میں دیکھیں اور آپ سمجھیں کہ جو 1 کروڑ یا 1.25 کروڑ یا 80 لاکھ، مجھے نہیں پتہ جتنے بھی ان کے، یہ تو آپ کو بہت معنی خیز اسٹیٹمنٹ ہے. معنی خیز نہیں ہے، بڑی اسٹریٹ اسٹیٹمنٹ ہے. میں یا گورنمنٹ کی پالیسی یا کہیں اور پہ یہ پالیسی نہیں ہے کہ پی ٹی آئی کو ایز اے پولیٹیکل اینٹی جو ہے نا آپ ایلیمنیٹ کریں. یہ نہ میرے خیال میں کوئی اسٹیٹڈ آبجیکٹو ہے نگران حکومت کا، نہ کسی اور کا. لیکن دوبارہ میں یہ کہتا چلوں کہ جو 9 مئی کے ساتھ منسلک افراد ہیں یا وہ جو رائٹس اور آرسن کے اندر انوالو لوگ ہیں ان کو قانون کا سامنا کرنا پڑے گا. بلا شبہ. اور ان کی پارٹی تبدیل کرنے سے بھی آئی تھنک وہ چیز نہیں بدلنی چاہیے. یہ ایک نارمل پولیٹیکل پروسیس ہے جس میں پی ٹی آئی ہے، پی 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 ہے، پی ایم ایل این ہے، جے یو آئی ہے، یہ اپنا لوگوں میں جائیں، اپنا بیانیہ دیں، اور جو الیکشن کانٹیسٹ کر کے وہ رزلٹس ان کے حق میں آتے ہیں اس کے نتیجے میں جو آئینی ذمہ داریاں ہیں وہ اپنی سنبھالیں. دس از اے ویری امپورٹنٹ اسٹیٹمنٹ کمنگ فرام یو کہ آپ کہتے ہیں کہ اس کو واقعی ایک برش سے سب کو پینٹ نہیں کرنا چاہیے اس جماعت. میرے خیال میں نہیں کیا بھی نہیں ہے. نہیں، میرا نہیں، کیونکہ ان کا یہی امپریشن ہے دیٹ اینی بڈی اٹیچڈ ٹو دیٹ پرٹیکولر پارٹی از ٹارگیٹڈ اینڈ وکٹمائزڈ. میرے خیال میں یہ ضرور ہے کہ کارروائیاں چاہے ایف آئی آر کی صورت میں ہے یا اس کے نتیجے میں کسی کو اپریہینڈ کرنے کے لیے چھاپے مارے جاتے ہیں، وہ انہی افراد کے لیے ہے جو ڈائریکٹلی انڈائریکٹلی
سپورٹ کی صورت میں، ڈیجیٹل میڈیا کی سپورٹ کی صورت میں، فزیکل سپورٹ کی صورت میں اس دن اس واقعے کے ساتھ جڑے ہیں. میرے امپریشن، میری انڈرسٹینڈنگ اور میرا ویو اس پہ. اگر اس کے برعکس کسی کینڈیڈیٹ کے اوپر اس کے گھر پہ چھاپے مار رہے ہیں یا پھر کینڈیڈیچرز کو جو ہے وہ خراب کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، تو وہ آپ کی طرف یہ شکایت یا اپنی اگر یہ شکایت آئیں، ہم ان کو دیکھیں گے، ہم الیکشن کمیشن سے بھی بات کریں گے، انتظامیہ کو بھی دیکھیں گے کہ ویریف ہے. یہ تو بہت آپ نے اہم بیان دیا. اس طرح کا میرے خیال میں کوئی بھی رویہ جو ہے نا وہ قابل قبول نہ ہے، نہ ہمیں اس کی ضرورت ہے. وہ دے آر ایکول سٹیزن آف دس کنٹری، ان کی مرضی جس جماعت کو ووٹ دیں، جس جماعت کی کینڈیڈیچر لیں، اس پہ قانون کا نہ کوئی قدغن ہے نہ کوئی پابندی ہے. ایک ایکسپلسٹ سوال آپ سے پرائم منسٹر، چونکہ آئی ہیو نون یو سنس کوائٹ سم ٹائم، اور جب پی ٹی آئی کی حکومت تھی، ظاہر ہے آپ بطور جماعت بھی ان کے اتحادی تھے، اور آپ ان کو کئی دفعہ ٹاک شوز وغیرہ میں ہمارے ساتھ بھی آپ نے ان کو ڈیفینڈ بھی کیا ہے، ان کی پالیسیز کو. آئی ریکال جب اسلاموفوبیا پہ خان صاحب نے تقریر کی تھی اور مدعا اٹھایا تھا، سو یو ور ویری ہیپی اباؤٹ اٹ، اور آپ نے باقاعدہ اپنے ٹویٹر پہ بھی اس کا برملا اظہار کیا. واٹ چینجڈ؟ ڈو یو تھنک 9 مئی کے بعد سے بالکل ایک 180 ڈگری آپ کی اپریسیشن میں اس شخص کا امپریشن تبدیل ہو چکا ہے، یا پھر آپ کو لگتا ہے کہ کچھ دیگر عناصر تھے جن کی وجہ سے ہی از فیسنگ واٹ ہی از فیسنگ ٹوڈے؟ دیکھیے، میرا بنیادی طور پہ میں کئی انٹرویوز میں کہہ چکا ہوں، کئی ٹاک شوز میں کہہ چکا ہوں، میں نے 2 مرتبہ ووٹ بھی دیا ان کو. مجھے 2013 میں بھی دیا، 2018 میں بھی بطور پارٹی کو دیا. ایشو مجھے نہ اس پہ شرمندگی ہے کہ ایک زمانے میں نے ان کا دفاع کیا ہے یا ان کو ڈیفینڈ کیا ہے. اس لیے ڈیفینڈ کیا تھا کہ پاکستان کے اندر گورننس سٹرکچر بہتر ہوگا، پاکستان میں جو ٹیکسیشن کا نظام ہے اس میں تبدیلیاں آئیں گی، ہمارے پاس ایک وائبل اکانومی کی طرف ہمیں لے کے جائیں گے، یہاں کا صحت کا نظام درست ہوگا، تعلیم کا نظام درست ہوگا، اور جو ڈفرینٹ ایلز ہیں ہمارے گورننس سٹرکچر میں وہ ایڈریس ہوں گی. میں نے قطعاً اس لیے وہ ووٹ یا وہ سپورٹ نہیں دی. اسلاموفوبیا از اسٹل ویری کلوز ٹو مائی ہارٹ، بلاسفیمی از اسٹل ویری کلوز ٹو مائی ہارٹ، جس پہ جہاں دنیا میں بات جو بھی کرے گا میں اس صدا میں اپنی آواز بھی لاؤں گا. یہ امپورٹنٹ گلوبل تھیمز ہیں، ان پہ تمام سیاسی قیادتوں کو، انٹیلیجنشیا کو، انٹلیکچوئلس کو ضرور بات کرنی چاہیے، اپنی رائے کا اظہار کرنا چاہیے، جو بھی ان کی پوزیشن ہے. لیکن میں سوشل آرڈر کو سیکروسینکٹ سمجھتا ہوں، میرے نزدیک اس کا ایک تقدس ہے. میں جب ریاست کا لفظ استعمال کر رہا ہوں، میرا مطلب قطعاً صرف فوج نہیں ہے. ریاست جو ہے، فوج اس کا ایک بہت امپورٹنٹ کمپوننٹ ہے. ریاست ضامن ہوتی ہے اس نظام کا جو سوشل آرڈر کو انشور کراتا ہے. جب آپ اس سوشل آرڈر کی ایگزسٹنس کو چیلنج کرنا شروع کر دیتے ہیں تو یو بیکم این انارکسٹ، آپ کیوس کی طرف چیزوں کو لے کے جانا چاہتے ہیں. میرے خیال میں پھر اس کے بعد چاہے وہ انوار ہو، کوئی اور لیڈر ہو، کسی جماعت کا سربراہ ہو، پاپولر ہو، ان پاپولر ہو، یو ہیو ٹو رائز ٹو دیٹ اوکیزن، اور یہ کہنا پڑے گا کہ یہ رویہ درست نہیں ہے. اس سے علیحدہ ہو کے آپ کو اپنے آپ کو ڈیمنسٹریٹ کرنا ہوگا، اس کو ریزسٹ کرنا ہوگا. ایٹ دا اینڈ آف دا ڈے یہ تمام برکتیں ہماری آئین کی ہیں، ریاست کی ہیں، عوام کی ہیں، حقوق کی ہیں، پروٹیسٹ کی ہیں، اکنامک رائٹس ہیں. یہ ضامن ہے اس وقت تک جب تک یہ سوشل آرڈر موجود ہے. یہ امپورٹنٹ ایک نقطہ اٹھایا آپ نے، کہا کہ 2 مرتبہ جو آپ نے ووٹ کاسٹ کیا اور جن توقعات کی وجہ سے کیا، یو تھاٹ کہ وہ کبھی بھی پوری نہیں ہوئی، اور ایک پوائنٹ آ گیا جس پہ آپ کو لگا کہ ایک انارکسٹ، ایک اس طرح کا ایک شخص جو کہ ریاست کی سینکٹی کے اوپر حملہ آور ہو یا ضرر پہنچائے. مونا دیکھیں، میں کیپٹل ہل میں بہت سارے لوگوں کو شاید یہ اس پہ بھی اعتراض ہوتا ہے جو مختلف سوچتے ہیں ہم سے، جو کیپٹل ہل پہ سیٹلڈ جیفرسونین امریکن ڈیموکریسی ہے، انہوں نے اس احتجاج کو ایکویٹ کیا انسریکشن سے، بغاوت سے. ہم نے ابھی تک یہ ایکویٹ نہیں کیا ہے. اور اس انسریکشن کو مور اور لیس تمام ویسٹرن کیپٹلز نے اسی طرح بیان بھی کیا اور تسلیم بھی کیا.
یہاں پر اس انسرکشن کے رویے سے میرے خیال میں 10 گنا لوگ زیادہ آگے گئے، اس سے کئی زیادہ آپ سمجھتے ہیں نقصان پہنچایا گیا یہاں؟ آگے گئے، وہ شاید اس سطح پہ نہیں گئے جو 9 مئی میں ہمارے ہاں ایک غلط یا صحیح الزام کے تحت عمران خان صاحب گرفتار ہوئے۔ کیا گرفتاری اتنی انہونی چیز تھی؟ اس سے قبل کوئی سیاسی قیادت پاکستان میں گرفتار نہیں ہوئی تھی، اور وہ ایک ایسی گرفتاری جو ودن 48 آورز ان کو اس کا کورٹ سے ریلیف بھی مل گیا۔ ایسی کیا قیامت ٹوٹ پڑی تھی کہ آپ نے پورے کے پورے ملک میں جلاؤ گہراؤ کر کے جو ہے نا ایک ڈسرپشن کا ماحول کریٹ کر دیا؟ اور سیکیورٹی کیا ہوتی ہے؟ وہ پرائمرلی ایک سینس ہوتی ہے، اور لوگوں کی اس سینس آف سیکیورٹی کو کنورٹ کر دیا انسیکیورٹی میں۔ اس کے گرفتاری تو کوئی سیاستدان کے لیے کوئی بڑی بات کسی بھی سیاستدان کے لیے ہو سکتی ہے، پھر اس کے لیے ریمیڈیز کے فورمز موجود ہیں۔ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ آپ کو غلط گرفتار کیا گیا ہو، میں اس سے اگری کرتا ہوں، یا صحیح گرفتار کیا ہو، دونوں صورتیں ہو سکتی ہیں۔ یہ کورٹس اسی لیے ہوتی ہیں کہ وہاں پہ آپ کو اس کی ریمیڈی ملتی ہے، میٹیگیٹ ہوتی ہیں وہ چیزیں، وہ نظام میں ایک چیک اینڈ بیلنس انہوں نے رکھا ہوا ہے۔ آگ لگانے کی کیا ضرورت تھی؟ مسئلہ یہ آئی تھنک پرابلم ادھر سے آئی کہ کچھ لوگوں نے غلط انفارمیشن فلوٹ کی۔ خود کہا خان صاحب نے کہ میں تو گیسٹ ہاؤس میں تھا اینڈ آئی واز ٹیکن کیئر آف۔ اگلے روز وہ مرسیڈیز بھی لائے، ان کو عدالت لایا گیا، سب کچھ کیا۔ کچھ لوگوں نے غلط انفارمیشن فلوٹ کی کہ جی خدا نخواستہ ان پہ تشدد کیا جا رہا ہے، ان کو یہاں رکھا گیا ہے۔ آپ کو لگتا ہے کہ ہماری قوم اور خاص طور پر یہ پارٹی ایک بہت بڑے ڈس انفارمیشن مینس کا شکار ہو گئی؟ دیکھیں، اس کی ذمہ داری اس ڈس انفارمیشن کے نتیجے میں کل کو خدا نخواستہ، میں بہت محتاط ہو کر بات کرنا چاہتا ہوں، آپ کے جو یہ ریاستی ادارے ہیں، جو آپ جس جیو اسٹریٹجک پوزیشن اور لوکیشن میں رہ رہے ہیں، اگر یہ پتہ لگے کہ خدا نخواستہ کہ پاکستان میں ایک سول انریسٹ اور ڈس آرڈر کریٹ ہو گیا ہے، اگر آپ کا دشمن اس صورتحال میں آپ پہ حملہ آور ہو جائے تو کون ذمہ دار ہوگا؟ یعنی آئی گاٹ یور پوائنٹ کہ اگر کل کو یہ خبر اس روز اگر کسی اور طرف اس طرح انٹرپریٹ ہو کہ پاکستان میں تو کمپلیٹ بریک ڈاؤن ہو چکا ہے، سوشل انریسٹ آ چکا ہے، آپ کے پاس نیوکلیئر ویپنز ہیں، یہ دنیا جو باقی رہ رہی ہے یہ ٹویٹر پہ بیٹھ کے آپ کو فالو کریں گے، دیکھیں گے کہ چلو جو کنکلوژن ہوتا ہے پھر دیکھ لیا جائے گا، ایسا نہیں ہوتا۔ There's a practical world outside there is a Twitter practical and a social pragmatic media, yes. environment over there. اس کے بڑی implications ہوتی ہیں، ایسا نہیں ہے. یہ آپ نے We have بہت to be ایک very اہم بات responsible.